ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ABS خطاط. میں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر صدیق خطاط. ناظرین کرام، ہماری گفتگو جو فن خطاطی کے اوپر ایک یعنی تاریخی پس منظر کے حوالے سے، پاکستان میں اس کا سفر کیسا تھا گزشتہ ادوار میں اور موجودہ دور میں، اور تعلیمی نظام کے تحت اس فن کے اوپر کیسا کام ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہماری جو گفتگو ہیں ہمارے مہمان قاری محمد حنیف صاحب اور دورہ حدیث کے طالب علم مشرف حمید صاحب سے جاری تھی. ہم وہیں سے اپنا یعنی سلسلہ شروع کرتے ہیں گفتگو کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تلقین کرتے تھے، عمدہ تحریر کی. یعنی آپ نے ان حضرات کی، ان صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی جو اس فن میں بڑا آگے تھے، یعنی جو بہتر کام کرتے تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ جب مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ جنگی قیدیوں کے حوالے سے ایک واقعہ ہے مشرف صاحب بالکل ایسی ہے کہ جب ان کو قید کر کے لایا گیا جی تو ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے جی ان کو جو ہے نا جی اس بیس پہ آزاد کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو سکھائیں گے، پھر مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں گے. ٹھیک ہے، پڑھنا سکھائیں گے، لکھنا سکھائیں گے. تو یہ جو لکھنا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ شروع سے جڑا ہوا ہے. اس میں بیسک بات جو ہے نا وہ بڑی ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، جی بالکل، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو گفتگو سے کرے گا یا دوسرا ہے کہ وہ لکھے گا. بالکل. تو ابتدائی دور میں جو ہے نا، جہاں تک میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے، مطالعہ کیا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کی، اپنے افکار کی جو تسکین تھی نا، وہ بصورت مجسمہ کرتا تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اگر وہ بول کے کرے گا تو وہ اشعار کی صورت میں کر سکتا ہے، جس سے فن شاعری یعنی اشعار اس وقت ٹھیک ہے نا. حضرت حسان کے بارے میں یعنی بڑی ماشاءاللہ احادیث ہیں. تو اسی طرح جب اس نے بول کے اظہار کیا تو وہ شاعری بن گئی، جب اس نے لکھ کر اظہار کیا اپنی جمالیات کا تو وہ خطاطی بن گئی. تو یہ کچھ 10 سال پرانا یا 20 سال پرانا تو نہیں ہے. یہ فنون لطیفہ کے اندر فن خطاطی کو ٹاپ کی حیثیت حاصل ہے، یعنی تمام فنون کا یہ سرخیل ہے. بے شک، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے قرآن پاک صحابہ کرام کے میوزیم وغیرہ میں آج بھی محفوظ ہیں. جی بالکل. وہ خط کوفی میں آج بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو ہے مسجد نبوی میں جو میوزیم بنا ہوا ہے خطاطی، اس کے اندر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا لکھا ہوا مصحف موجود ہے، جو کہ کوفی میں کیرموس کے اندر، جس کے اندر قدامت ہے، اس کے اندر جو ہے نا تشریقات بھی نہیں ہیں، اور بطور اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر سرخ نقطے لگائے گئے ہیں، جو کہ قدیم زمانے میں بطور اعراب کے استعمال ہوتے تھے. کوفی کی ایک جو قدیم شکل ہے جو نقطوں کے بغیر. تو فن خطاطی جو ہے یعنی یہ اپنے اس کا اگر ہم سفر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ ازل سے جڑا ہوا ہے. بے شک، یعنی یہ انسان کی ذات سے باہر نہیں. تحریر آپ دیکھیں نا، آج کے دور کے مسائل کیا ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بچہ بہت اچھا پڑھا لکھا ہے، بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ کالج، یونیورسٹی، باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، ڈاکٹر بن گیا، کسی بھی اچھے عہدے پہ کسی بھی شعبے میں چلا گیا. لیکن عام میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یار میری رائٹنگ بڑی گندی ہے. جی بالکل ایسا. یا میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ یار اتنے تم پڑھے لکھے ہو، تمہاری رائٹنگ ٹھیک نہیں. تو وہ ڈاکٹرز کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کی کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تحریر کی طرف توجہ نہیں دی اس انداز سے کہ شاید یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، جب یہ انسان کی یعنی فطری خواہش ہے کہ وہ اچھا. یعنی دیکھیں نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے لباس پہ دوسرے سے منفرد ہونے کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر نظر آؤں. یعنی اچھے برانڈ کا سوٹ ہے، اچھی ٹوپی ہے، اچھا چشمہ ہے. حالانکہ یہ
ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. جی لباس جو شرعی لباس ہے جی اس سے اس کے علاوہ ہیں یہ اضافات ہیں, اضافی چیزیں ہیں. یعنی جتنا شریعت کے تحت آپ کو لباس چاہیے جی ٹوپی اس میں شامل نہیں ہے, جی چشمہ اس میں شامل نہیں ہے, نہیں, انگوٹھی اس میں شامل نہیں. اینک یعنی یہ ساری چیزیں, رومال, واسکٹ, جی یہ اضافات ہیں. جی. تو اسی طرح اگر ہم ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونے سے ہم خوبصورت نظر آئیں گے, بہتر نظر آئیں گے, تو پھر ہماری تحریر بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ میں کسی کو دیکھ کے یہ بولوں یار کمال لکھا ہے یار, بڑی اچھی تحریر ہے تمہاری. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جی جی. میں ایک ادارے میں مسلسل 16 سال سے سکھا رہا ہوں. اچھا. جو وہاں کے محترم سے نا جی, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں. حضرت مولانا صغیر احمد رحمہ اللہ, ان کو بڑا شوق تھا خطاطی کے حوالے سے. انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ نے یہاں سکھانا ہے. ٹھیک. تو آخری عمر میں بڑے وہ علیل تھے, بیمار تھے. رحیم یار خان سے ان کے ایک شاگرد تھے, وہاں ادارے کے فاضل تھے. انہوں نے پروگرام رکھا تو حضرت کو انہوں نے خط لکھا بڑا خوبصورت کر کے, خوش نویس, بڑا کمال وہ تحریر تھی. اب حضرت نے جب پڑھا تو اتنے خوشی سے وہ شاش بشاش ہوئے, فرمانے لگے اپنے بیٹے کو کہ اس نے اتنے ذوق سے لکھا ہے, کتنا خوبصورت لکھا ہے. اب جیسے بھی مجھے جانا پڑا, یہ آپ ڈائری میں لکھ لیں, خط بھی لکھ لیں, اچھا, مجھے ایمبولینس پر بھی جانا پڑا تو بھی میں جاؤں گا. کیا بات. صرف کیا تھا کہ اس کی لکھائی کو, اس نے تحریر کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی اور فرمانے لگے کہ میں نے ہر حال میں وہاں جانا ہے. حضرت تشریف لے گئے. اب اس میں انہوں نے پھر اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا, اپنی تکلیف کا بھی خیال نہیں رکھا, اور یہ رحیم یار خان یہاں لاہور سے کتنا فاصلے پہ ہے. تو اس میں مین کیا چیز تھی, خط کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اصل مسئلہ یہ ہے قاری صاحب کہ دیکھیں ایک دور تھا جب ہمیں اسکول میں تختی لکھوائی جاتی تھی. جی بالکل. تو ظاہر ہے تختی آپ لوگوں نے لکھی ہوگی. بالکل. تو تختی ظاہر ہے بال پین سے تو لکھی نہیں جاتی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, اس وقت قلم تھا, قلم. اب ہم تختی پہ کیا لکھتے تھے, عربی تو نہیں لکھتے تھے, ہمارے ہاں خط نستعلیق تھا. بالکل. ہم وہ لکھتے تھے. جی. ہماری املا کی جاتی تھی. جی. الفاظ کی درستگی کی جاتی تھی. جی. ہمارے ہاں بہت اچھا لکھنے والے ابھی بھی الفاظ کی پیوند کاری غلط کرتے ہیں. اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے کہ املائی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کر سکیں. کہ جو ہیں یہ اصل میں جب بندہ خط سیکھتا ہے نا, تو خط اس کی بنیاد ہے. دیکھیں خط میں آپ کیا سیکھتے ہیں, مفردات, یعنی الف سے لے کے یا تک کے حروف. اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر مرکبات, با, بج, بد, بس, بس. تو یہ جو پیوند کاریاں ہیں یہ پھر آپ کو سکھا دیتی ہیں کہ الفاظ جب لکھے جائیں گے تو وہ آپس میں کیسے ان کی پیوند کاری ہو. ٹھیک ہے جی. تو قاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ فن خطاطی کا جو دور حاضر کے اندر جو وقت آپ نے اپنی تجرباتی لائف میں گزارا ہے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عروج رہا, زوال رہا, کیسا تھا, کیسا ہونا چاہیے تھا, مطمئن ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ پچھلا جو دور گزرا ہے وہ تو بہت بہت زبردست دور تھا خطاطی کا. ہمارے استاد محترم جناب عبدالرشید قمر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم سیکھا کرتے تھے اس وقت اگر کسی ایک طالب علم نے ایک خط سیکھ لیا ہے تو معاشی طور پر اس کو کام مل جاتا تھا. یعنی اس کا روزگار بھی چل جاتا اور ساتھ ساتھ وہ پھر دوسرے خطوط بھی سیکھتے رہتے. اس وقت چونکہ کمپیوٹر نہیں تھا, اخبارات کا مکمل کام, اس میں بھی کاتب حضرات جو ہیں ان کے مختلف درجے بندی تھی کہ جو ہیڈ لائنز ہیں وہ لکھنے والے یعنی اچھے خطاط ہوتے تھے کہ وہ منفرد ہوتے تھے. اور پھر اسی طرح درمیانی سرخی جو ہے اس میں انہوں نے درمیانے خطاط رکھے ہوئے تھے, اور روٹین میں جو کالم ہے یا باریک تحریر ہے یا اس کے جو بقیہ جات ہیں جو خبر ہے اس کے لیے پھر باریک لکھائی لکھنے والے مختلف کاتب حضرات ہوتے تھے. اس میں نا قاری صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو آپ نے درجہ بندی کی بات کی نا, اب یہ درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا
کتابت کے حوالے سے، کتب کے حوالے سے، کہ پہلے کتابیں لکھنے والے کاتب حضرات جو ڈائجسٹ لکھتے تھے، اخبار کے کالم لکھتے تھے، تو وہ جو کہ ظاہر ہے سارا کام باریک ہوتا تھا، تقریباً 6 نمبر کی نب سے وہ 6 نمبر لکھا جاتا تھا، یا 5 یا 4، ٹھیک ہے۔ اب اس کام کو ہمارے یعنی اس فن کے اندر خفی کام کہتے ہیں، چھوٹا یعنی باریک کام۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ تھی، ہم اپنے ناظرین کو اس کی وضاحت اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ خفی اور جلی اور یہ جو سارا آپ دور ذکر کر رہے ہیں تو اس کے اندر درجہ بندی کیوں تھی۔ وہ درجہ بندی اس لیے تھی کہ آپ 6 نمبر سے ہی لکھنا سیکھیں ہیں، باریک کام ہی لکھنا سیکھیں ہیں، اور آپ نے بطور روزگار، بطور معاش اس کام کو اپنایا۔ تو آپ کو کسی جگہ، کسی پبلشنگ ادارے میں یا کسی بھی جگہ اخبار میں آپ کو جاب مل گئی کہ جی کالم لکھنا ہے، باریک کام کرنا ہے، آپ باریک کام سیکھے ہوئے ہیں اور آپ باریک ہی کام کرتے چلے جائیں، خفی کا کام کرتے چلے جائیں، اس پر آپ مطمئن ہیں، آپ جلی کی طرف نہیں آئے۔ تو اس میں ایک سٹیپ اوپر آ گیا جلی کا، کہ جو لوگ، جو فنکار حضرات، جو خطاط حضرات بڑی قلم سے لکھنا بھی جانتے تھے، ان کی پریکٹس بڑی قلم کے ساتھ بھی مضبوط تھی، اچھی تھی، وہ پھر بطور ہیڈ کاتب، ہیڈ لائن کے طور پہ، کیونکہ ہیڈ لائن اخبار کی زیادہ تر بڑی ہوتی تھی، تو اس کے اندر باریکی کا کوئی کام نہیں تھا، تو وہ پھر ہیڈ کاتب صرف ہیڈ لائن ہی لکھا کرتا تھا، وہ باریک کام نہیں کرتا تھا۔ گو کہ ان میں بہت سارے خطاط باریک لکھنا جانتے تھے، لیکن چونکہ ان کا جلی اتنا پاورفل ہوتا تھا کہ وہ صرف ہیڈ لائن کے طور پہ ہی ان سے کام لیا جاتا، جیسے یہ میڈیکل لائن میں ہے، ایک سرجن ہے، ایک روٹین میں کمپیوٹر ہوتے ہیں، شعبہ تو ایک ہی ہے۔ جی بالکل بالکل ایسی بات۔ مشرف بھائی یہ بتائیں کہ مدارس میں کیا حوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت طالب علم کہ خطاطی کا کیا رجحان چل رہا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ مدارس کے اندر جو ہے خطاطی کا جو رجحان ہے اس میں طلباء کا تو شوق ہے، شوق رکھتا ہے ہر سب، لیکن چونکہ فن کے اندر دقت بہت زیادہ ہے، باریکیاں، دائروں کو سنبھالنا، پھر اس کا تعلق جو ہے نا ریاضی کے ڈائیگرام کے ساتھ بھی ہے، اس تعلیق میں جیسے کہ مطلب ہے بیضوی شکل بنانی ہے، کہیں کیا کرنا ہے، کہیں پہ کیا کرنا ہے، تو یہ چونکہ دیر طلب کام ہے، ریاضت کے اوپر مشکل تو ہے، تو اس لیے طلباء تھوڑا ہچکچا جاتے ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے اس کے جو ہے نا عروج کے نہ ہونے کی مدارس کے اندر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس کو جگہ نہیں دی گئی کہ اس کو ہمارے نصاب میں، تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے، اس کے ایگزامز ہوں، اس کے لیے ہر مدرسے میں باقاعدہ ایک استاد ماہر خطاط مقرر ہونا چاہیے، اور اس استاد کا فن کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے مشرف صاحب، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں علم کی یعنی مشکل ہونے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام تو قرآن پاک کا حفظ کرنا ہے، 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، روزانہ سبق یاد کر کے قاری صاحب کو سنانا، کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو مشکل کام ہے جو ہے نا آپ نے کہی، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ دیکھیں تو فن خطاطی کا تعلق بھی تو قرآن سے ہے نا، قرآن سے، لیکن جو ہے نا اس کے اوپر براہ راست جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں کہ ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، قرآن کے لیے تو یہ فرمایا نا، لیکن مشکل تو ہے نا، مشکل۔ دیکھیں عام بندہ کیوں، ہم بات کر رہے ہیں عام بندے کے لیے، کہ عام بندہ اس کو اپناتے ہوئے یہی سمجھے گا نا کہ یار یہ کیسے ہوگا اتنا مشکل، میں کیسے اس کو حفظ کر لوں گا۔ وہ اس کی بات ہے نا کہ اس کے اوپر باقاعدہ شعبہ جات قائم کر دیے گئے ہیں، اس کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے اور اس کو کام سمجھا گیا۔ جی قاری صاحب آپ کچھ، اب قرآن پاک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ہے آسان ہے، لیکن اتنا تو آسان نہیں کہ ہم ایک دفعہ پڑھے وہ ہمیں حفظ یاد ہو جائے، ایسا نہیں۔ دیکھیں نا اس کے لیے دیکھیں ابھی جیسے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منزل دی جاتی ہے، آپ کو سبق دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جتنی سختی اساتذہ اکرام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی اور سبق پہ ہوتی ہے، جتنی مار پڑتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے نا طلباء کو، جی بالکل، وہ اسی لیے یہ مشکل ہے تو ہے نا، کیونکہ یہ اس میں سبق ہے، پھر سبکی ہے، پھر منزل ہے، پھر حفظ کرنے کے بعد اب اگر حفظ کر لیا ہے نا جی، مثلا اس پہ 2 سال لگ گئے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ پھر اس کی گردان کرنا پڑتی ہے، جی ساری زندگی یاد کرنا پڑتا ہے، ساری زندگی اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں اکثر حفاظ کیوں بھول جاتے ہیں حفظ کرنے کے بعد،
اگر اللہ پاک نے آسان کر دیا جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ایک دفعہ تو اس کے سینے میں آ گیا تو وہ تو نہیں نکلنا چاہیے. آسان سال بعد 2 سال بعد بھی اگر آپ اس کی گردان نہیں کریں گے یعنی دہرائی نہیں کریں گے یا رمضان میں آپ کسی جگہ نہیں سنائیں گے تو وہ تو بالکل ایسے نکل جائے گا, پانی کی طرح صاف ہو جائے گا. بلکہ آسانی سے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اب آپ دنیا کی کوئی اور کتاب دیکھ لیں کسی کو حفظ یاد نہیں ہے. جی جی, کوئی بھی کتاب یاد حفظ نہیں. آسان اس لیے ہے کہ جو حفظ کرنا چاہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آسان ہے یا مشکل ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اداروں کے اندر چونکہ اساتذہ نے اس کا شعبہ ہی نہیں رکھا. جی, جب کوئی ادارہ, کوئی پرائیویٹ ادارہ یا گورنمنٹ کا ادارہ اس کو کہے گا کہ جی یہ کرنا ہے, جی تو پھر تو کوئی آپشن نہیں بچتا. اصل جو مسئلہ ہے نا ڈسکس کرنے کا وہ یہ ہے کہ رکھا کیوں نہیں گیا. جی, اس کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ ایک پری پلان ہے. جی, یہ پری پلان ہے. آپ جب تحریر سے جڑیں گے جی تو سب سے پہلے آپ اپنی زبان سے جڑیں گے. جی بالکل. تو زبان کی اہمیت آپ کے ہاں نہیں ہے. جی بالکل ایسا. آپ کے اور ہمارے دماغوں پہ انگلش حاوی ہے. تو کسی زبان کو تعلیمی قابلیت کے حساب سے جی علم کے اعتبار سے سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. جی, خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلش کیوں بول رہے ہیں. جی بالکل. حاوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہمیت لے گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار انگلش بولیں گے تو ہم پڑھے لکھے لگیں گے, جی ٹھیک ہے, ہمارا دبدبہ روب زیادہ ہوگا. جی, اردو کون, یہ تو یار پرانے لوگ بولتے تھے. یعنی وہ اہمیت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جی ٹھیک ہے. یعنی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک جگہ ہماری خطاطی کی نمائش تھی یہاں لاہور میں, بہت بڑا پروگرام تھا, اور خطاطی کے حوالے سے زبان کی اہمیت پر ہی بات ہو رہی تھی. جی, یعنی ہمیں اپنی زبان سے نہیں ہٹنا چاہیے. جی, لیکن وہ صاحب یہ ساری باتیں انگلش میں کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے. تو بھائی آپ اردو میں بات کریں. جی, اردو بولتے ہوئے کیا لگے گا, بہت اچھی بات ہے, آسانی سے سب بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اصل مسئلہ ہے یہ. تو پہلی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری زبان کی اہمیت ختم, تو خط کی اہمیت, خط بھی ختم, خط بھی ختم. ٹھیک ہے, نستعلیق تو ہمارے ہاں یعنی بڑے بڑے نامور اساتذہ ہمارے ہاں گزرے ہیں. جی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خط سیکھ جائیں گے, جو میں نے بات کہی ابھی کہ یہ پری پلان ہے, تو پری پلان میں ایک پہلی والی بات آ گئی کہ زبان کی اہمیت ختم, یہ بھی پری پلان ہے. جی, کچھ یہ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں بالکل, کہ ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو, اپنی ثقافت کو چھوڑ دیا. یعنی ہر بات کو دوسروں سے ہم نے ایڈاپٹ کر کے چلنا ہے. ہم نے ہمارے ہاں اپنی ویلیوز, اپنی شناخت نہیں. تو یہ مسلمانوں کی شناخت ہے نا, ہر دور میں شناخت رہا ہے مسلمان. اچھا, دوسری بات کیا تھی پری پلان, کہ جب آپ خط سیکھ جائیں گے تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ خط گھومتا ہے کیونکہ قرآن سے اس کا تعلق ہے. جی, ٹھیک ہے, تو یا قرآنی آیات کے گرد گھومتا ہے, جی, یا احادیث کے گرد گھومتا ہے, یا عربی کے اشعار کے گرد گھومتا ہے. اگر آپ اردو لکھتے ہیں تب بھی آپ اسلامی عبارات ہی لکھیں گے, جیسا کہ ہم لکھتے رہے. ہم نے ٹائٹل لکھے ہیں اردو کے, بے شمار ٹائٹل لکھے ہیں, جیسے بخاری شریف کا ٹائٹل ہے, مسلم شریف کا ہے, دیگر دینی کتب ہیں, وہ سارے ہم نستعلیق میں لکھتے تھے. جی, تو جب بھی ہم لکھیں گے کچھ اچھا لکھیں گے. تو پری پلان اس میں یہ ہوا کہ جب بھی بچے کو آپ خطاطی کی طرف لگائیں گے تو وہ بچہ کسی نہ کسی طرح اپنے مذہب سے جڑا رہے گا. بالکل, وہ جزاک اللہ لکھے گا, ماشاء اللہ لکھے گا, سبحان اللہ لکھے گا, الحمدللہ لکھے گا. ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ بچے نے بڑا اچھا لکھا ہے. تو لا محالہ اب دیکھیں نا, یہاں پہ میں اپنی مثال دوں. جی, کہ میں نے جب اس فن کو سیکھا تو صرف ایک فن کے طور پہ سیکھا. جی, یہ والد صاحب نے کہا کہ جی اس کو سیکھیں, یہ ایک بڑا بابرکت اور اچھا فن ہے. تو اللہ پاک نے مجھے 3 مرتبہ قرآن پاک کی خطاطی کا موقع دیا. تو اس فن میں وابستہ رہنے سے جی, پھر میں ایک یعنی اللہ پاک نے مجھ سے ایک اچھا کام لے لیا. اللہ پاک نے لیا, مجھے تو نہیں پتا کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں. اسی طرح بے شمار مساجد میں خطاطی کرنے کا موقع ملا.
تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پری پلان کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے مذہب سے اپنے دین سے چاہے ان آیات ہی کی وجہ سے جڑے رہیں گے تو وہ جڑاؤ نہ ہو. آپ پینٹنگز کی طرف چلے جائیں, پھول بوٹوں کی طرف چلے جائیں, اور مشاغل کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے تو آپ نہ ہی لکھیں بسم اللہ, نہ خط ہوگا, نہ آپ کو بسم اللہ لکھنی آئے گی. تو یہ اصل میں چیز ہے. اب اس میں اہم بات یہ آتی ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں جو ہمارے تعلیمی نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے بے شک کہ اگر وہ قرآن پاک کے حفظ کو اہمیت دیتے ہیں کہ بچے کو قرآن پاک کا حافظ ہونا چاہیے. آپ کو پتا پہلے قرآن پاک گھروں میں جو ہمارے بڑے بوڑھے دادے نانیاں دادیاں تلفظ کا کوئی خیال مجہول انداز میں پڑھتے تھے نا جی, اور مخصوص طرز ہوتی تھی دیہاتیوں کی, دیہاتی ایک مخصوص طرز ہوتی تھی. اچھا, اس کے بعد ہمارے جو گاؤں دیہات کے یا اور لوگ بھی اگر قرآن پاک کے حافظ اور عالم بھی بن جاتے تھے تو بہت سارے عالم بھی مجہول انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں کیونکہ وہ پرانے خطباء جو ہیں پرانے خطباء اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب تجوید کا فن آیا تو الفاظ کی ادائیگی کہ ان الفاظ کو ہا کو ہا کہنا ہے, کاف کو قاف کہنا ہے, عین کو عین کہنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں پہچان ہوئی. تو جب فن تجوید آیا تو پھر فن تجوید سے فن قرات وجود میں آیا. ناظرین کرام, ہماری یہ گفتگو اسی طرح جاری ہے. انشاءاللہ ہم اپنے انہی مہمانوں کے ساتھ قاری محمد حنیف صاحب اور ہمارے جو دورہ حدیث کے طالب علم ہیں مشرف حمید صاحب, ان کے ساتھ ہماری یہ گفتگو اسی طرح جاری ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے ABS خطاط.